بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ والتین کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ سورہ والتین کی کل 8 آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ والتین میں اللہ رب العالمین نے پہلی 3 آیات مبارکہ میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں کہ والتین مجھے انجیر کی قسم، والزیتون مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور مجھے اس بلد امین یعنی مکہ المکرمہ شہر کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہیں۔ آگے جو اللہ رب العالمین بات فرما رہے ہیں ان قسموں کے بعد، جس بات پر یہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں 4، تو اس بات کو ہم نے غور سے سننا بھی ہے۔ وہ قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرمایا۔ آگے جو اگلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے بات کی ہے، بہت ہی اہم بات کی۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اتنا خوبصورت، حسین اور جمیل اور اتنی صلاحیتیں، اتنا علم، شعور، غور فکر، دل و دماغ دیا، اور خود رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے میں نے ساری کائنات اس کی تسخیر میں دے دی، اس کے کنٹرول میں دی انسان کے، اور ساری کائنات میں اشرف المخلوق بھی میں نے انسان کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا انسان ایک وقت آئے گا کہ ایسے انسان کو ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کو نچلے سے نچلے خانے میں، کنویں میں، جہنم کے نچلے طبقے میں اس انسان کو پھینکا جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، انسان کو بہت زیادہ کمالات دیے ہیں، انسان کو ساری کائنات کی تسخیر اس کے ہاتھ میں دے دی، پھر اس انسان کو جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے اتنی نعمتیں دی، اتنا اعزاز دیا، اتنا اکرام کیا میں نے انسان کا، پھر یہی انسان جو ہے مجھے بھی اپنا رب نہیں تسلیم کرتا، یہ مجھے خالق مالک تسلیم نہیں کرتا، مجھ پر یہ ایمان نہیں لاتا، مجھے وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتا، میرے نبیوں پر، میرے رسولوں پر، میرے کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، مرنے کے بعد اٹھنے پر یہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے اس کو اتنے سارے انعامات سے نوازا، اور جب یہ پھر میری ہی نہیں مانتا، تو پھر ایسا انسان جو ہے ذلیل ترین ہے، اب یہ جنت کے لائق نہیں ہے، اب یہ جہنم کے لائق ہے، اور جہنم کے نچلے طبقے کا، نچلے کنویں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین، جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے میں اس انسان کو پھینک دیا جائے گا جو نافرمان ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں انسان کو میں نے خوبصورت بنایا، بہت سارے کمالات دیے، بہت ساری نعمتوں سے میں نے نوازا، بہت طاقت اس کو دی، بڑا شعور دیا، بڑا علم دیا، ہاں مگر یہ ہر کسی کو میں ایسے انسان کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، لیکن جو انسان ایمان لیا، آمنوا وعملوا الصالحات، نیکیاں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، میری ہر بات کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے، میری ذات پر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری مخلوق کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ، میری کائنات میں وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، تو ایسے بندوں کو پھر میں نوازتا ہوں، اتنا اس کا بدلہ ایوزا دیتا ہوں، اتنا اس کو اجر اور ثواب دیتا ہوں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جو ختم ہونے والا نہیں ہوتا، ابدی اس کو اجر غیر ممنون عطا کرتا ہوں۔ اب آخری جو 2 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان غور فکر کر کہ جب میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا، اگر تو نے نہیں ایمان لایا تو جہنم میں ڈالوں گا، ایمان لے آیا تو پھر میں تمہیں بغیر رکاوٹ کے لگاتار مسلسل تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، اجر عطا کروں گا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اے مخاطب، اے انسان، کیا اب بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے یعنی قیامت کا انکار کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟
کیوں یعنی کیوں تکذیب کرتے ہو؟ اتنا جب تم دیکھ لیا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تمہیں بنایا، تم دیکھ رہے ہو، اور پھر اس بات پر ایمان نہیں لاتے ہو کہ یوم الدین پر، کہ قیامت کا دن آئے گا، فیصلے کا دن آئے گا، سارے انسان وہاں جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان، ہر علاقے کا، ہر زمانے کا، ہر نسل کا، سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس حساب والے کتاب والے دن پر تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ اب یہ جو ہے اس کو مطلب تم جھٹلاتے ہو، یعنی یہ بھی کوئی جھٹلانے کی بات ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ لوگ کچھ تو زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم مرنے کے بعد بس مر گئے، کھپ گئے، کچھ نئے دوبارہ نہیں آئیں گے، یعنی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مر جائیں گے پھر کسی اور صورت میں ہم اس دنیا میں آ جائیں گے، اس طرح کے نہیں۔ اور کچھ مسلمان بھی ہیں، یہ تو زبان سے تو کہتے ہیں بھائی مر جائیں گے پھر قیامت کے دن حساب دیں گے، لیکن یہ زبان سے کہتے ہیں، دل میں ان کو یقین نہیں ہے، دل میں ان کو یقین نہیں۔ حالانکہ دل میں یقین ہوتا تو وہ کبھی برے کام نہ کرتے، یا برے کام ان سے ہو جاتے فوراً توبہ کرتے، استغفار کرتے، اپنے رب سے معافی مانگتے، پروردگار ہم سے غلط کام ہو گیا۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لگاتار گناہوں کے کام کیے جا رہے ہیں، مسلسل ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلسل فتنہ بازی کی جا رہی ہے، مسلسل خلق خدا کو ایذا دیا جا رہا ہے، مسلسل لوگوں کے ساتھ فراڈ دھوکہ کیا جا رہا ہے، نیچا دکھلایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو قیامت پر یقین نہیں ہے، اگرچہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ یقین ہے۔ بھائی اگر یقین ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرو نا، وہ تو حساب تو دینا ہے ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے آخری آیت میں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا حاکمین سے بڑا حاکم اللہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے احکم الحاکمین نہیں ہے؟ جتنے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، جتنے بھی ہیں، سپر پاور ہیں، کچھ بھی آرڈر کرتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں، کیا ان حاکموں سے اوپر اللہ تعالیٰ حاکم نہیں ہے؟ مطلب یقینی طور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اس بات کا یقین رکھتے ہو تو تمہیں اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم نے قیامت کے دن اپنے رب، ہم اپنے خدا، اپنے اللہ جو احکم الحاکمین ہے اس کے سامنے قیامت کے دن ہم نے سارا حساب کتاب دینا ہے۔ تو جہاں اب یہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس کا اقرار جو زبان سے کر رہے ہیں، تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے، دل میں بھی تمہارے اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہونا ہے۔ تو جب آپ کے دل یہ گواہی دے گا، آپ کا دل تسلیم کرے گا، تصدیق کرے گا واقعی ایسے ہونا ہے، تو پھر آپ غلط کاموں سے دور ہٹو گے، ظلم ستم نہیں کرو گے، تکبر نہیں کرو گے، مشکلاتیں لوگوں کے لیے کھڑی نہیں کرو گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب نے اس احکم الحاکمین کے دربار میں فیصلے کے لیے، اپنے حساب و کتاب دینے کے لیے وہاں پہ حاضر ہونا ہے۔